نکاح کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ میں 2 جملوں میں اگر کہوں گا تو لوگوں نے نکاح کو سمجھا ہے کہ یہ ایک دعوت ہے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ سارے لوگوں کے ملنے کا، ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نکاح کا مطلب لوگوں نے سمجھا ہے کہ رات میں دیر جاگ کے کھانا کھانے کا نام نکاح ہے. لوگوں نے نکاح کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ عالیشان پارٹی کا نام لوگوں نے نکاح سمجھ لیا ہے. یہ سب کسی چیز سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح دراصل عبادت کی ایک شکل ہے. نکاح کرنا بھی عبادت ہے. عبادت یعنی حکم خداوندی کو ماننا ہے. نکاح کرنے والا اپنے رب کا حکم مانتا ہے. نکاح کرنے پر ثواب ملتا ہے، نکاح کرنے پر خوشحالی ملتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو درست ہے. لیکن یہ کس طرح کا دیکھنا ہے؟ وہ دیکھنا نہیں ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کی بیماری بھی بہت زیادہ ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ رشتے دیکھتے ہیں لوگ. کیسا دیکھتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک یہ کہ گھر کے خواتین رشتہ دیکھتی ہیں جا کر، اور اگر ان کو پسند نہ آئے تو منہ پہ بول دیتی ہے، ارے یہ لڑکی ذرا اس کے ناک صحیح نہیں ہے، اس کا رنگ صحیح نہیں ہے، ہاتھ ایسا نظر آ رہا، پاؤں ایسے ہے، یہ پاؤں کی انگلی انگوٹھے کے بازو والی وہ انگوٹھے سے بڑی ہے، اسے یہ نحوست ہے، وہ انگلی چھوٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ساری نحوست کی باتیں ان کے پاس جمع ہیں. ایک بھی خیر کی بات آج تک نہیں سیکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کر دے. سرکار فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی اور معجم اوسط طبرانی کی، جو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دے. جو خاندان حسب کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے. اور جو دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دے، مال بھی دے، شان و شوکت بھی دے. بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی بچی کا رشتہ دیکھ رہا ہوں، کیسا آدمی نکاح کے لیے ڈھونڈوں؟ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے تو بولتے سب سے پہلے ذاتی مکان دیکھو، نوکری کتنے کی ہے یہ بھی دیکھو، لڑکی ہو تو یہ ہم مشورے دیتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ کوالٹی جو امام حسن نے جو بیان فرمائی یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے. پوچھا لڑکے کے بارے میں تھا، لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا اس لیے فرمایا دونوں کے لیے چاہیے وہ کوالٹی. ارشاد فرمایا تو اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کو دیکھ کہ وہ خدا کا خوف رکھتا ہے یا نہیں. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کر دے نکاح، باقی کچھ نہ دیکھ. اس کے دل میں اگر خدا کا خوف ہوگا وہ تیری بیٹی سے راضی رہے گا تو عزت کرے گا، ناراض ہوگا تو ظلم نہیں کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میری امت کے نوجوانوں، غور کیجئے، پیارے آقا نے نوجوانوں کو بھی یاد رکھا ہے، نوجوانوں کا ذکر فرما رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں اے میری امت کے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے، تاخیر نہ کرے. جس کے پاس بھی استطاعت ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. انسان جب نکاح کی عمر کو پہنچے اور اس کے بعد نکاح نہ کرے تو اس کے خیال اور اس کے تصور منتشر رہتے ہیں. وہ دل جمعی نہیں رکھ سکتا اور توجہ قلب کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا. یہ حالات ہو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہے. تو یہ پریشانیوں سے اگر بچنا ہے تو اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا ہے. بہرحال یہ ماحول عجیب سا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ماحول بگڑتا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، ہر فرد مسلمان پر لازم ہے وہ ماحول صحیح کرنے کی کوشش کرے. ہر آدمی اپنے گھر کا ماحول اچھا کرے، ماشاءاللہ سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. کہیں خامی، کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، ہر طرف خوبی ہی خوبی نظر آئے گی. اور یہ خوبی صرف پیارے آقا کے دامن میں ہے، حضور کے قدموں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، ہر طرح کی ترقی ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گی. قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے اصول اور قوانین بھی بیان فرمائے ہیں۔ حاضرین، کسی بھی اہل خانہ کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور اطمینان کے ساتھ توجہ قلب کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے نکاح ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان جب نکاح کی عمر کو پہنچے اور اس کے بعد نکاح نہ کرے تو اس کے خیال اور اس کے تصور منتشر رہتے ہیں، وہ دل جمعی نہیں رکھ سکتا اور توجہ قلب کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا جہاں حکم فرمایا، وہیں خالق کائنات نے ایمان والوں کو یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو نکاح کریں۔ استطاعت کس قسم کی چاہیے وہ تفصیلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری باندیاں اور تمہارے غلام، یعنی تمہارے لڑکے اور لڑکیاں، غلام اور باندیاں ہوں یا لڑکے اور لڑکیاں ہوں، ان کے تم نکاح کر دو اگر وہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، تو خالق کائنات انہیں مالدار بنا دے گا۔ آیت پاک میں خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے کسی کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کرنے کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے، اور نکاح کرنے کے لیے عقل اور دین ہونا ضروری ہے۔ عقل نہیں ہے تو پھر نکاح بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی بے عقل ہے، مجنون ہے، وہ خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، تو وہ نکاح کر کے دوسروں کو کیسے سنبھالے گا؟ تو لہٰذا عقل بھی ضروری ہے اور دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دینداری، دین سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل آوری کا جو جذبہ، شوق اور دین سے محبت ہو، تو یہ اہم چیزیں ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کے اعتبار سے ہم اپنے اس دور کا جائزہ اگر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تعلیم ہے اور دوسری وجہ ملازمت یعنی نوکری ہے۔ تو نوکری اور ملازمت نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں کرتے، اور تعلیم زیادہ دینا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، لوگوں کا نکاح کرنے کے بارے میں یہ تصور ہے کہ لڑکا، بچہ اگر کمائی کے قابل ہو جائے، جاب کرے، نوکری کرے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو سنبھال سکے گا اور ان کا خرچ برداشت کر سکے گا، اس لیے پہلے جاب کرنی چاہیے۔ ساتھ میں دوسرا ان کا تصور یہ ہے کہ نکاح میں خرچ کرنے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو بچہ خود اپنے بلبوتے پہ کمائی کرے گا تو نکاح کریں گے، ورنہ بغیر پیسوں کے نکاح کیسے کریں گے؟ یہ ایک تصور ہے، یہ لڑکے کے بارے میں ہے۔ اور لڑکی کے متعلق یہ تصور ہے کہ لڑکی اگر
اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہو اور کوالیفائڈ ہو، معیار اعلیٰ رکھتی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، تو اچھے رشتے آئیں گے، تو اچھا نکاح کر سکیں گے۔ اس لیے لڑکی کو زیادہ تعلیم دینا چاہیے۔ تو یہ ذہن و تصور آج کل لوگوں کے ذہنوں میں پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں۔ نکاح میں تاخیر کرنے کا نقصان کیا ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا کہ تاخیر کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم یہ جو سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ نکاح کے لیے مال اور دولت کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، یا تعلیم کی وجہ سے نکاح میں بچوں کے تاخیر کر رہے ہیں، کیا ہماری یہ فکر صحیح ہے؟ تو حاضرین، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، کس پر؟ یہ فکر رکھتے ہوئے غلطی پر ہو، کیونکہ قرآن مجید کو اگر مانتے ہیں، قرآن پاک پر عمل ہے، یقین ہے، ایمان ہے، پھر قرآن شریف جو کہہ رہا ہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ تو لوگوں کے طور طریقے اور ان کی زندگی کے سلیقے کو ہم نے اختیار کیا ہے، قرآن پاک کے احکام کو ہم نے اختیار نہیں کیا ہے۔ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اچھی تعلیم ہو تو نکاح اچھا ہوگا، اچھی نوکری ہوگی تو نکاح اچھا ہوگا، یہ معاشرہ کہتا ہے، لیکن قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اپنے لڑکے لڑکیوں کے نکاح کرا دو اگر وہ تنگ دست بھی ہیں، یعنی فقیر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے گا۔ تو قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نکاح کر کے لوگ مالدار بنتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے مالدار ہونا چاہیے۔ نکاح کرنے سے پہلے اگر کوئی مالدار ہے تو بات اچھی ہے، لیکن اگر مالدار نہ بھی ہوں تو نکاح کرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حاضرین کرام، اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رشتہ جوڑنے کے لیے، نکاح کرانے کے لیے کیا کیا طور طریقے اختیار کر لیے ہیں، وہ تفصیلات اور اس کے جواب دو بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح کرنے میں تاخیر سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حاضرین، جب ہمارے بچے اور بچیاں نکاح کے قابل ہو جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرنا چاہیے، اس کے لیے باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خیال کہ نکاح کر کے یہ لوگ کیسے زندگی گزاریں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیسا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم مالدار کر دیں گے۔ تو جو پروردگار رزق دینے والا ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے تم بچے قابل ہو گئے تو نکاح کرو، ان کے رزق، ان کے کھانے پینے کی فکر مت کرو، ہم ان کو مالدار کر دیں گے۔ تو کیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ عمل کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، رب نے فرمایا رزق ساری کائنات کو عطا فرمانے والا پروردگار رزاق فرما رہا ہے نکاح کرو ہم مالدار کر دیں گے، اور ہم کو فکر ہو رہی ہے کہ نکاح کرے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ تو یہ ہماری فکر عین قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا نہیں ہے، قرآن پاک کے معنی جانا نہیں ہے، اور ہم ہمارے اپنی زندگی کے طور طریقے گزارنے کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ تو زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، احادیث پاک میں اس کا کیا حکم ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نکاح میں تاخیر کرنے کے نقصانات۔ ماں باپ اس لیے اپنے بچوں کا نکاح تاخیر سے کرتے ہیں کہ جاب کر لے، پڑھائی مکمل کر لے، اس کے بعد جاب کر لے، کمائی کر لے، کیونکہ شادی میں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بچہ ایک 5-6 لاکھ روپے جمع کر لے تو ہم کچھ اپنی طرف سے کچھ پیسے اس میں جمع کر کے عالی شان شادی کریں گے، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ اور بچیوں کی تاخیر، بچیوں کی لڑکیوں شادیوں میں تاخیر اس لیے کہ وہ تعلیم اچھی کر لیں، تعلیم اچھی کر لیں گے تو رشتے اچھے آئیں گے، وہ ڈاکٹر بنے گے تو ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا، انجینئر بنے گی تو انجینئر کا رشتہ آئے گا۔
یہ خیال ہے، یہ تصور ہے۔ بچی اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے یا کم قابلیت رکھتی ہے تو اسی قسم کے رشتے آئیں گے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو حاضرین، رشتہ کیسا آتا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد لڑکی زندگی کیسی گزارے گی، یہ معنی رکھتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ ظالم نہ ہو؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرتا؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی اعلیٰ تعلیم والا ہو تو وہ مارتا نہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو؟ یہ انسان کے عادات و اطوار ہیں، اس سے تعلیم کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، ریلیشن نہیں ہے اس کا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہو تو بہت زیادہ اچھی نرم طبیعت کا ہوگا، ڈاکٹر بھی گالی دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو بہت اچھی پرورش کرے گا، مالدار ہونے کے باوجود بھی خرچ کم کرے گا، ہاتھ ٹائٹ کر کے خرچ کرے گا۔ ہوتا ہے، ایسا ہوا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، یہ تصورات کو پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو حاضرین، تاخیر، نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ اور بچی پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد نوکری کرنے کے بعد ان کا نکاح کریں گے۔ تو آج تقریباً کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ کیسز بن رہے ہیں، اور ایسے کئی ایک فتنے کے اسباب بن چکے ہیں کہ بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی بھی کر لے رہے۔ پہلے تو شادی بھی نہیں کرتے تھے، ماں باپ کو بتاتے تھے، اب وہ نہیں رہا مسئلہ، اب شادی بھی کر لے رہے۔ 1-2 سال کے بعد ماں باپ کو بتا رہے ہیں، جب تعلیم مکمل ہو جاتی تب بولتے ہیں ہم شادی کر لیے۔ اب کیا کریں گے ماں باپ؟ ارے ہماری عزت چلے جاتی، دوبارہ نکاح کر دو، عالیشان اسٹیج سجاؤ اور بڑا شادی خانہ لو، ہم دوبارہ نکاح کریں گے۔ تو ماں باپ کو بچوں سے حاصل ہونے والی خوشی جو زندگی میں سب سے بڑی ہوتی ہے وہ شادی ہے، وہ خوشی بھی ماں باپ کو بچے نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق شادی کر لے رہے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ماں باپ کو، والدین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جن بچوں کی خوشحال زندگی کے لیے ماں باپ، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے ماں باپ نے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ نتیجے نکل رہے ہیں، یا تو شادیاں کر لے رہے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کر لے کے گناہ میں پڑ رہے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے شناسائی حاصل کر کے، یعنی چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے دوستانہ تعلقات کر کے ماں باپ پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہی شادی ہوگی تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یہ سارے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس درمیان میں گناہوں میں مبتلا، اوقات برباد، لڑکے لڑکے کا ذہن تباہ، کیونکہ یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے انسان کو تباہ کرنے والی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں صحیح راستے پہ لے جانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ راستے پہ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیے، نہ سرپرستی کا ہاتھ ہے، نہ رہنمائی کے کلمات ہیں، چھوڑ دیے ہیں ماں باپ بچوں کو، جو چاہے کر لو، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی نہیں، یہ تو پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکے چھپے حالات نہیں ہیں، آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کے واقعات وائرل ہوتے رہتے ہیں، ویڈیوز آتے ہیں، پوسٹ آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ حالات ہو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ تو یہ پریشانیوں سے اگر بچنا ہے تو اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا ہے، یہ اہم بات ہے۔ حاضرین کرام، نکاح کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ میں 2 جملوں میں اگر کہوں گا تو لوگوں نے نکاح کو سمجھا ہے کہ یہ ایک دعوت ہے، لوگوں نے سمجھا ہے کہ سارے لوگوں کے ملنے کا، ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نکاح کا مطلب لوگوں نے سمجھا ہے کہ رات میں دیر جاگ کے کھانا کھانے کا نام نکاح ہے۔ لوگوں نے نکاح کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ عالیشان پارٹی کا نام لوگوں نے نکاح سمجھ لیا ہے۔ یہ سب کسی چیز سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح دراصل عبادت کی ایک شکل ہے۔ نکاح کرنا بھی عبادت ہے، عبادت یعنی حکم خداوندی کو ماننا ہے۔ نکاح کرنے والا اپنے رب کا حکم مانتا ہے، نکاح کرنے پر ثواب ملتا ہے،
نکاح کرنے پر خوشحالی ملتی ہے، نکاح کرنے پر زندگی درست ہوتی ہے، اور نکاح کرنے پر آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے۔ لیکن نکاح کا یہ تصور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نکاح کا مطلب پارٹی۔ اسی لیے لوگ جب نکاح کا تصور آتا ہے تو بینڈ باجا شروع ہو جاتا ہے، عالیشان ڈیکوریشن کا سٹیج، بہترین قیمتی شادی خانہ، اور اس میں ایسی دعوت کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے نکاح کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ جمعہ کے خطبے کی ہے، لیکن نکاح کی محفل میں ہمارے پاس خطبے کا وہ کوئی مقام نہیں ہے، اسی لیے لوگ خطبہ نکاح کے وقت نہیں رہتے لیکن کھانے کے وقت آتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ نکاح کا مطلب خطبہ ہے، نکاح کا مطلب ایجاب و قبول ہے، نکاح کا مطلب اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو وہ عین نکاح کے خطبے اور ایجاب و قبول کے وقت رہتے۔ نہ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے شادی کھانے کو سمجھائے، شادی لذت اٹھانے کو سمجھائے، شادی آپس میں مل کے رات کا وقت گزارنے کو سمجھائے، اور انہوں نے شادی کا مطلب بینڈ باجا سمجھائے، شادی کا مطلب گانا بجانا سمجھائے، یہ سمجھائے شادی کا مطلب۔ یہ تو سنت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کی سنت ادا کی جا رہی ہے تو اس طریقے سے ہی ادا کریں گے جیسا سرکار نے فرمایا ہے، نہ اس طریقے سے جیسا ہم نے سمجھا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں شادی ایسا کرنا چاہیے اس لیے ویسا کرنا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی نے اتنے لاکھ کی شادی کی تھی وہ شادی خانہ لیا تھا ہم بھی ویسے لیں گے، ہمارا دوست فلاں شادی خانے میں شادی کیا تھا جس میں 5000 لوگوں کی دعوت کی تھی، میں 3 کی تو کروں گا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اس کا نام نہ نکاح ہے، نہ شادی ہے، اور نہ ہی کچھ ہے۔ حاضرین، نکاح اور شادی صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور حکم خداوندی پر عمل آوری کا نام نکاح ہے۔ نکاح کے متعلق بہت سارے قاعدے ہیں، اصول ہیں، رشتے کیسے دیکھنا چاہیے، تفصیلات ہیں۔ حاضرین، چند پہلے میں احادیث پاک آپ کو سناؤں گا نکاح کے متعلق، اس کے بعد اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ رشتے کیسے دیکھے جائیں۔ رشتے دیکھنے کا بھی بڑا عجیب سا مسئلہ ہو چکا ہے آج کل ہمارے پاس، جس کی وجہ سے میں سیدھی سی واقعتاً جو حال آج ہمارے شہر کا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 سال 3 سال پہلے کا سروے ہے کہ مان لیجئے حیدرآباد میں اگر 100 شادیاں اگر ہو رہی ہیں سال بھر میں تو 60 سے زیادہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ 100 اگر ہو رہی ہیں تو 60 سے زیادہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور یہ مسلمان جوڑوں کے فیصلے پولیس کے ٹیبل پر ہیں یا قاضی صاحب کے ٹیبل پہ؟ قاضی صاحب فیصلہ کرنا ہے یا پھر پولیس فیصلہ کرنا ہے؟ رشتے ہونے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سسرالی رشتوں میں دراڑیں ہیں، آپس میں اختلاف ہے، اور لوگ اپنے جھگڑے دوسروں کے پاس لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ حل کیجیے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ حاضرین، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے بعد علاج کرتے ہیں۔ تو ہم وجہ جان ہی نہیں پا رہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے چند احادیث پاک تو ہم سماعت کر لیتے ہیں تاکہ علم دین بھی ہم کو نکاح کے بارے میں کیا علم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی معلوم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آگے زندگی گزار رہے ہیں تو اس زندگی کا سلیقہ طریقہ دین اور اسلام کے مطابق گزرے، یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میری امت کے نوجوانوں، غور کیجئے، پیارے آقا نے نوجوانوں کو بھی یاد رکھا ہے، نوجوانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے میری امت کے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے، تاخیر نہ کرے۔ جس کے پاس بھی استطاعت ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ جس گناہ میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں وہ ہے آنکھوں کا اٹھنا
یعنی حرام کاریوں پر نظر ڈالنا، اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال، جس کو گناہ کہا جائے تو زنا، یہ گناہ میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اب تو نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ مردوں کا مردوں سے، عورتوں کا عورتوں سے ریلیشن شپ کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ حاضرین، مولوی ہو سکتا ہے سال میں 1 مرتبہ بولتا ہوں گا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ باتیں لوگ دن میں 10 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں، مول صاحب ایسا کہیں کو بول رہا ہے بھائی، دن میں 10 مرتبہ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو بولنا تو پڑے گا، نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے؟ لوطی فعل ہے، عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، پتھر برسائے گئے تھے ایسی قوم پر جو اس طرح کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حاضرین، اگلا دور انتہائی مشکل اور گناہوں کا دور ہے۔ اگر ہم کو اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، سرکار کی اطاعت، سرکار کی فرما برداری، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں ہم شیطان کے اس چنگل سے اور اتنے خطرناک گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی دامن ہے، وہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے احکام اور آپ کے رحمت کے سائے میں آ جائیے، بس محفوظ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، اگر استطاعت ہے تو فوراً نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے والے کی نگاہ نیچے رہتی ہے، اسے شرم آتی ہے، غیروں کو دیکھنے سے شرم آتی ہے، اور وہ اپنے مقام شرم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہے نکاح کا۔ آج مسلمان نکاح کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، ان کو بس کمائی کی لگی ہوئی ہے، گھر میں اچھے کھانے پینے کی لگی ہوئی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں معلوم ہے، یا معلوم ہے تو بھی انجان بن رہے ہیں، جان دو، جو کرتے کر لو۔ آج یہ سوشل میڈیا، یہ فون، یہ انٹرنیٹ، یہ لیپ ٹاپ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے ہم نے دے رکھا ہے، یہی ہمارے گھر میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے۔ اگر بچے فون، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے یا پھر لیپ ٹاپ کے ذریعے کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کلاس لے رہے ہیں، سامنے بٹھا کے کلاس لینا چاہیے۔ فون دے دیے، کر لو جو چاہے، وہ کلاس لیتے نہیں، کلاس دینے لگتے ہیں دوسروں کو، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں لوگ کیسے گناہوں میں اور زنا کے دلدل میں پھنستے جائیں گے، اس لیے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری امت کے نوجوانوں، نکاح کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، یعنی تم اگر مرد ہیں اور استطاعت ہے، بس نکاح کرو۔ حاضرین کرام، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود کھا سکے یا اپنی بیوی کو کھلا سکے، اتنی طاقت بھی اگر نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج کل کھانا کھلانا ماشاءاللہ سب خوشحالی میں ہے، زیادہ تر حصہ خوشحالی میں ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنا لازم کر لو، کیونکہ روزے کی وجہ سے شہوتوں اور خواہشوں پر پابندی لگتی ہے۔ انسان کی خواہش، انسان کی شہوت روزے کی وجہ سے دب جاتی ہے، تو اگر نکاح نہیں کرتے ہیں تو روزہ رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا، تعلیم اور نوکری کی وجہ سے مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح جو تاخیر سے کرا رہے ہیں، ان پر، ماں باپ پر یہ بھی لازم ہے کہ بچوں کا نکاح اگر تاخیر سے کر رہے ہیں تو ان کو روزے دار بھی بناؤ، ہفتے میں کم از کم 2 دن اور اس کے علاوہ مہینے میں 3 دن تو روزے رکھنا چاہیے۔ تو اس سے شہوت انسان پر خواہش وغیرہ غالب نہیں آتی اور وہ دب جاتی ہے روزے کی وجہ سے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے مصنف عبد الرزاق کی، اور ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، تو حضور کے وصال کے بعد میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گا، غالباً ان کی ایک اہلیہ کا انتقال ہوا،
سرکار کے وصال مبارک کے بعد. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گا, کیا ضرورت ہے. تو آپ کی بہن صاحبہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ, اپنے بھائی سے فرماتی ہیں کہ اے اخی تزوج, اے میرے پیارے بھائی نکاح کرو, نکاح کرو, اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد تمہیں اولاد دے گا, وہ اولاد اگر دنیا سے چلی جائے, تمہاری زندگی میں اگر رخصت ہو جائے, تو تمہارے لیے آخرت میں دعا کرنے اور جنت میں سامان بنانے کا راستہ بنے گا. یعنی اولاد اگر ہماری زندگی میں انتقال کر جائے تو ہمارے لیے جنت کا سامان بنتی ہے اور دعاؤں کا ذریعہ بنتی ہے. اور اگر تم نکاح کرو, تمہاری اولاد ہو اور اولاد باقی رہے, تو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی. تو نکاح کرنے میں ہر دو صورت میں فائدہ ہے, تم یہ فائدہ کیوں کھوتے ہو؟ تو یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نکاح صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. نکاح کے ہزاروں فائدے ہیں, ہزاروں مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی بڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان باقی رہیں, تو رب تعالیٰ کی چاہت اور اس کی مرضی پر عمل کرنے والے ہم بنیں گے. نسل انسانی بڑھتی رہے گی اور اولاد جو ہوگی اگر زندگی میں انتقال کر جائے تو ہمارے لیے پہلے ہی جنت کا سامان بنے گی, اور ہمارے بعد اولاد باقی رہے تو ہمارے لیے دنیا میں رہ کر دعائیں خیر کرتی رہے گی. ہر دو صورت میں اولاد سے فائدہ ہے. تو یہاں سے انسانیت کو ایک تصور بھی دیا جا رہا ہے کہ لوگوں, اولاد کے لیے صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ کمائی کر کے دے, گھر بنا کے دے, بنگلہ لا کے دے, گاڑی لا کے دے. اولاد اس لیے ہوتی ہے تاکہ تمہارے لیے دعا کرے. تو اولاد کو دعا کرنے کے قابل بنانا چاہیے. کمائی کے قابل بناؤ نہ بناؤ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اولاد سے اگر ہم کو فائدہ ہونا ہے تو دعا کرنے والی اولاد بنانی چاہیے. تو یہ تصور بھی انسانیت کو دیا جا رہا ہے کہ اولاد ہوتی کیوں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت حضرت ام المؤمنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے. حاضرین, اور ایک حدیث شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی انصاری ایک عورت سے نکاح کرنا چاہے, ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہے, تو انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں انصاری خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انظر الیہا قال فی اعین نساء الانصار شیئا یعنی الصغر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو, جن سے نکاح کرنا چاہتے ہو ان کو دیکھ لو, کیونکہ انصار یعنی مدینہ پاک میں رہنے والی خواتین کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں, تمہیں پسند آئے نہ آئے. یہ ایک حدیث پاک ہے. یعنی ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ مشورہ طلب کیا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین مشورہ بھی عطا فرمایا اور ایمان والوں کو دین کا حکم بھی عطا فرمایا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو درست ہے. لیکن یہ کس طرح کا دیکھنا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کی بیماری بھی بہت زیادہ ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ رشتے دیکھتے ہیں لوگ. کیسا دیکھتے ہیں؟ دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک یہ کہ گھر کے خواتین رشتہ دیکھتی ہیں جا کر, اور اگر ان کو پسند نہ آئے تو منہ پہ بول دیتی ہیں, ارے یہ لڑکی ذرا اس کے ناک صحیح نہیں ہے, اس کا رنگ صحیح نہیں ہے, ہاتھ ایسا نظر آ رہا, پاؤں ایسے ہے, یہ پاؤں کی انگلی انگوٹھے کے بازو والی وہ انگوٹھے سے بڑی ہے, اس سے یہ نحوست ہے, وہ انگلی چھوٹی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ساری نحوست کی باتیں ان کے پاس جمع ہیں. ایک بھی خیر کی بات آج تک نہیں سیکھے, سب نحوست کی باتیں سیکھے. کچھ تو بھی خیر کی بات ہونا چاہیے. انسان میں کیا خیر نہیں ہے, بہتری نہیں ہے؟ تو یہ باتیں کر کے رشتے ریجیکٹ کر کے آ جاتے, منہ پہ بول دیتے, اور اس کے بعد ماں باپ کا دل دکھا دیتے, لڑکی کا دل دکھا دیتے. اب دل دکھنے کے بعد بد دعا نکلے گی یا دعا نکلے گی؟ تو 20-30 رشتے ریجیکٹ کر کے آنے کے بعد میں 40 قسم کی بد دعائیں لے کر آتے.
اس کے بعد کون سی بھی ایک لڑکی بیزار ہو کے پسند آ جاتی کر لیتے، تو وہ ساری بد دعائیں اب زندگی بھر رہتی۔ دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، بعض نعوذ باللہ انتہائی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، لڑکے خود لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، میں جب تک نہیں دیکھوں گا قبول نہیں کروں گا، اس لیے پہلی فرصت میں دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں پسند۔ حرام ہے، یہ اس طرح کا دیکھنا حرام ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھنے کا حکم فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضرین، مان لیجئے کہ اگر کوئی رشتہ، پہلے تو ہونا ہی کیا چاہیے، وہ جو تفصیلات دیکھی جاتی ہیں، بایو ڈاٹا، کہ بھئی کیا چیزیں ہم کو پسند ہے، رشتہ کرنے کے لیے ہم کیا چیز پسند کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں۔ اگر وہ سب ہمیں پسند ہے تو تب جا کر تحقیق کر لی جاتی ہے، خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، ساری تفصیلات ہو گئی۔ جب رشتہ کرنے کا پکا ارادہ ہے سب دیکھنے کے بعد، بلکہ ان کے جو ذمہ دار ہیں، والدہ ہیں، بہن ہیں اور دیگر خواتین ہیں، خواتین کو دیکھنے کی گنجائش ہے۔ سسرا باپ، لڑکے کا باپ جا کے دیکھ رہا ہے، حرام ہے اس کا دیکھنا، کیوں؟ وہ تھوڑی نکاح کر رہا ہے جو دیکھے گا، اور لڑکے کا بھائی جا کے دیکھ رہا ہے، چچا دیکھ رہا ہے، ماموں دیکھ رہا ہے، حرام ہے، ان سب کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خواتین دیکھ سکتی ہیں، پہلے خواتین دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ہاں کرنا ہے، پکا کرنے کا ارادہ ہے، تب ایک نظر لڑکے کو دکھانے کی اجازت ہے۔ یہ دیکھنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہر ایک کو دیکھتے رہے، نعوذ باللہ ہوس پوری کرنے کے لیے دیکھا جا رہا ہے، حرام ہے اس طرح کا دیکھنا، بلکہ ہر دیکھنے پر گناہ ہے، ہر دیکھنا ایک زنا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن سارے فیصلے مکمل ہونے کے بعد، کیا فیصلہ نکاح کرنے کا ہو تب دیکھنے کو لڑکے کی اجازت ہے، اور وہ دیکھنا بھی ایک نظر، بس ایک نظر، وہ جس میں شرم ہو، حیا ہو، اور جس نظر میں بھی ایمان کا تقاضا ہو، ایسی کیفیت کے ساتھ دیکھنے کی اجازت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نکاح کرنے والوں کو اس طرح کے دیکھنے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب حاضرین، اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ آج کل جو لوگ رشتے کر رہے ہیں، رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکا اور لڑکی دونوں اس طرح کے رشتے دیکھتے ہیں۔ لڑکے کے لیے رشتہ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چلیے اعلیٰ تعلیم ہے، ماشاءاللہ، قبول ہے، ایک بات۔ دوسرا، کتنا زیور دے گی، 10 تولے 20 تولے کتنا سونا دیں گے، اور کون سی گاڑی دیں گے، 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، یا کون سی کار دیں گے، یہ طے کرتے ہیں۔ پھر ذاتی مکان ہے لڑکی کا، لڑکی کے والد کا ذاتی مکان ہے تو تیار ہے، کرائے کا مکان ہے، ارے کرائے پہ رہنے والے کیا کریں گے، یہ لڑکے کی طرف سے زیادتیاں ہیں۔ اور لڑکی کی طرف سے زیادتیاں کیا ہوتی ہیں؟ زیادتیاں یہ ہوتی ہیں کہ لڑکی والے یہ دیکھتے کہ لڑکے کی نوکری کون سی ہے، کتنا کما لیتا ہے، 20,000، ارے اس سے کیا کرے گا، ہماری بچی کو کیسا پالے گا، ہماری بچی کی خواہشیں ہیں، اس کو ماہانہ میک اپ کرنے کے لیے 10,000 روپے چاہیے، کھانا پینا وغیرہ یہ ساری زندگی گزارنے کے لیے، عالیشان کھانے وغیرہ کھانے کے لیے بہت سارا خرچ چاہیے، ہر مہینے میں 5,000 کا ایک نیا لباس اس کو ضرورت ہے، خواہشیں بہت ساری ہیں۔ پھر ہر ویکینڈ پہ سیر و تفریح کے لیے کون سی بھی بڑی ہائی لیول کی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلانا چاہیے، تو گھر میں باندھی بنا کے رکھیں گے، کہیں نہ کہیں لے جانا چاہیے، یہ لڑکی کی طرف سے خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکا 80,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ کی کمائی والا ہو، بہتر ہے کہ باہر کا ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، دبئی میں ہو، یہاں رہنے والا رہا تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ ساری خواہشوں کے ساتھ رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہماری خواہشیں ہیں، یہ ہمارے تصورات ہیں، یہ ہمارے ناقص خیالات ہیں، اور یہ دنیا کے کاروبار ہیں۔ ہم نکاح کر رہے ہیں، نکاح سنت سمجھ کے کر رہے ہیں یا پارٹی سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر ہم نکاح کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو پیارے نبی کے سنت کے طریقے کے مطابق کریں، اگر ہم اس کو پارٹی سمجھ رہے ہیں تو دھوکے میں ہیں۔
دھوکے میں ہیں ہم. یہ پارٹی نہیں ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ کوئی عالیشان وہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے, کھلایا پلایا اسے, اس کے بعد بھیجا دیا جائے. یہ کوئی تقریب نہیں ہے. نکاح دراصل سنت ہے, نکاح دراصل عبادت ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہے. حکم خداوندی کو حکم نبوی کے مطابق کیا جائے تو برکت آئے گی. تو اب سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ لڑکیوں سے جو نکاح کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا مال دیکھتے ہیں. لوگ کرتے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں لوگ کرتے ہیں, اور لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. مال دیکھتے ہیں, پھر اس کا جمال دیکھتے ہیں, خوبصورتی, پھر اس کا نسب اور حسب دیکھتے ہیں, خاندان کون سا ہے, اعلیٰ خاندان کے ہونا چاہیے, یہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دینداری دیکھتے ہیں, یعنی ایمان, اسلام, صوم و صلات کے پابند, یہ سب بعد میں. پہلے پیسہ, سب سے پہلے پیسہ, کیونکہ پیسے کو لوگوں نے نعوذ باللہ خدا سمجھ رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے. اس وجہ سے پہلے پیسے کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی تو دینداری سب سے پہلے دیکھ, مال بعد میں, جمال بعد میں, حسب نسب بعد میں, پہلے دینداری دیکھ. اگر تو دینداری دیکھے گا رشتے میں اور اس دینداری کی وجہ سے رشتے کا انتخاب کرے گا تو سرکار نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک, دین کے معاملے کو اختیار کر تو کامیاب بھی ہو جائے گا اور تیرے زندگی خوشحال ہو جائے گی, زندگی خوشحال ہو جائے گی. تو حاضرین, آج ہماری زندگیاں خوشحال نہیں ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا, 100 شادیاں اگر ہو رہی ہیں تو 7 شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. ریکارڈ ہے باضابطہ, 2 سال پہلے کا سروے, 60 شادیاں ٹوٹ رہی ہے. کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ مال دیکھ کے کرے تھے, جمال دیکھ کے کرے تھے, نسب دیکھ کے کرے تھے, ذاتی مکان دیکھے تھے. اب دیکھیے کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے تو رشتے نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کیا کہ دنیا میں سب کے ذاتی مکان ہو؟ سب کے ذاتی مکان ہوں گے تو پھر 5-5 منزلہ 7-7 منزلہ بلڈنگاں بنا کے کیا فائدہ؟ کسی کی کوئی بلڈنگ 5 منزلہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, سب 1 منزل بنا لے گا, خاموش بڑھ جائے گا, کیونکہ کوئی کرائے پہ لینے والا ہی نہیں رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سب کے ذاتی مکان ہوں گے, سب کے ذاتی ملگیاں ہوں گے, تو پھر کرائے پہ ملگیاں کون دے گا؟ یہ خیال ہی عجیب سا ہے کہ ذاتی مکان ہے تو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر سارے لوگوں کو خالق کائنات مالدار بنا دیتا, سب کے سب مل کے زمین میں فساد مچا دیتے اور بغاوت کر دیتے. مان لیجئے کہ لباس سینے والا, کپڑے سینے والا اگر وہ مالدار ہو تو کپڑے سینے کی ضرورت پڑے گی. چپل بنانے والا اگر مالدار ہے تو چپل بنانے کی ضرورت پڑے گی. کون کپڑے بیچے گا, کون چپل بیچے گا؟ اور پھر سب لوگ ننگے رہیں گے کیونکہ کپڑے بنانے والے نہیں ہیں تو پھر پہنیں گے کیا؟ چپل بنانے والے نہیں ہیں تو پھر پہنیں گے کیا؟ تو شادی کرنے کے لیے ذاتی مکان دیکھنا, شادی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھنا, یہی غلط ہے. ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری اختیار کرو. حاضرین, نکاحوں میں تاخیر کرنے کا وبال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر لڑکے لڑکیاں نکاح کر رہی ہے, اور شادیوں میں خواہشیں زیادہ کرنے کا وبال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. رشتے ہونے کے بعد خوشحالی نہیں ہے. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی جتنی خوشحال گزری ہے, کیا وجہ ہے کہ ان کے بچوں کی زندگیاں خوشحال نہیں ہیں. مرض کو تلاش کرنا چاہیے, بیماری کو تلاش کرنا چاہیے. سر میں درد ہو رہا ہے تو درد کی وجہ جانے, ایسا نہیں ہے کہ خالی زنڈو بام ملتے رہے. وجہ بھی جاننا چاہیے, وجہ جان کر اس کا علاج کرنا چاہیے. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں کیوں ہیں؟ سنت نبوی چھوڑنے کی وجہ سے ہیں, بس اور کوئی وجہ نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری دیکھو. اب یہ دینداری کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے. تو حاضرین کرام, دینداری کس کو کہتے ہیں, دینداری کا معنی کیا ہے؟ میں 2 واقعے آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دینداری کس کو کہتے ہیں. ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت نوح بن مریم. یہ مرو ایک شہر ہے, تو وہاں کے قاضی گزرے ہیں. دوسرے ممالک کا, ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے,
تو وہاں کے قاضی صاحب تھے حضرت نوح بن مریم. یہ قریب 800 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 800 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک کتاب ہے بڑی مشہور، اور بہت سارے اس میں عبادات وغیرہ کے متعلق، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا. المستطرف فی کل فن مستظرف، بڑی عالیشان بہترین کتاب ہے جو قریب 600 سال پہلے لکھی گئی کتاب. اس میں بہت ساری تفصیلات اور واقعات اور انوکھی باتیں لکھی ہوئی. ان میں سے ایک انوکھی بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ مرو اس شہر کے قاضی حضرت نوح بن مریم، انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا. تو نکاح کرنے کے لیے جیسے ہم رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کون سا رشتہ بہتر ہے، کس سے نکاح کروں، تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا. یہ قاضی صاحب کے جو پڑوسی تھا وہ مجوسی تھا، آتش پرست، مسلمان نہیں تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. تو قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسا رشتہ دیکھوں، تو مجوسی نے کہا کہ حضرت سارا جہاں آپ سے مشورے کرتا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو تم میرے پڑوسی ہو، میری حالت جانتے ہو، میری مالی کیفیت جانتے ہو، میری طبیعت جانتے ہو، میری لڑکی تمہارے سامنے بڑی ہوئی ہے، اس کی طبیعت بھی جانتے ہو، تو اس کے حساب سے تم مشورہ دو. سارے لوگ میرے حالت کو نہیں جانتے، اس لیے میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، اور تم سمجھدار بھی ہو. تو پتہ چلا کہ سمجھداری غیروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ سمجھداری دوسروں سے زیادہ مسلمانوں میں رہتی ہے، لیکن ہم کو استعمال کرنا نہیں آتا. ہم سمجھداری سے کوئی فیصلہ نہیں لیتے، جو سامنے نظر آتا ہے فوراً اس سے ریاکشن قبول کر لیتے ہیں، اس کا فوراً اس پہ غور نہیں کرتے. جو اچھا دکھا، جو چمکا وہ اچھا، یہ سمجھتے ہیں. عقل استعمال کرنی چاہیے، اللہ نے عقل ہر ایک کو دی ہے ماشاءاللہ. فوراً فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اس کے آگے پیچھے کے معاملات کیا ہوتے ہیں وہ غور کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ نے ان سے پوچھا، مشورہ مجوسی سے لیا، تو مجوسی نے کیا پیاری بات کہی، یہ آپ غور کیجیے. تو مجوسی نے کہا کہ قاضی صاحب، ایک ہمارا رئیس گزرا ہے، ایران کا کسرا بادشاہ، کسرا ایران. ایران کا بادشاہ جب رشتے کرتا تھا تو مال دیکھ کے کرتا تھا. اور روم کا بھی ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، قیصر. تو قیصر جب رشتے کرتا تھا تو خاندان اور نسب دیکھ کے کرتا تھا. اس کے بعد وہ مجوسی کہتا ہے کہ آپ کے بھی رئیس گزرے ہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجوسی کہتا ہے کہ وہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ کرتے دین دیکھ کر کرتے تھے. تو قاضی صاحب آپ فیصلہ کریے، آپ ایران کے کسرا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، قیصر روم کے قیصر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کیجئے، وہ طریقے سامنے ہیں. تو حاضرین، اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم کسرائے ایران کے طریقے پہ چل رہے ہیں، قیصر روم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کونین کے شہنشاہ رحمت للعالمین کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. رشتے دیکھنے کے لیے ہمارے کو مال چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، ذاتی مکان چاہیے، عالیشان کاروبار چاہیے، وہ فلاں چاہیے، ایسا چاہیے، ٹھاٹ باٹ چاہیے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا تعلیم ہے؟ انجینئر ہے، رشتہ پکا. کینیڈا میں رہتا ہے، رشتہ پکا. کینیڈا میں جانے کے بعد ایک نسل کے بعد مسلمان نہیں رہتے، یہ نہیں معلوم، نہیں رہتے ہیں. آسٹریلیا، دوسرے عیسائی ممالک میں جانے والے مسلمان، ان کی ایک دو نسلیں گزر گئی، آج ان کے بچے مسلمان نہیں ہیں. میں بات ایسی ہواؤں میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ بچے جو اپنے دادا گئے تھے، ان کے دادا گئے تھے، وہ بچے آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہماری بہن، ان کے بچے آج مسلمان نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں باہر دے دیے رشتہ تو بچی ہماری بہت زیادہ خوشحالی میں رہے گی، ایئر کنڈیشن میں رہے گی. قبر کو ایئر کنڈیشن بنانا چاہیے، گھر کو نہیں. تو فکر اس کی کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو فوقیت دیتے، اس لیے دینداری پر نکاح کیا جائے، اس بنیاد پر نکاح کیا جائے. حاضرین، اب دینداری ہوتی کیسے ہے؟ بہت تفصیلات ہیں. میں عرض کروں گا انشاءاللہ کسی موقع پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد والی زندگی خوشحال رکھنے کے لیے اور رشتے صحیح ڈھونڈنے کے لیے
100 سے زیادہ قانون دیے ہیں، 100 سے زیادہ قانون ہے۔ گلی میں ایک چھوٹی کولڈ ڈرنک یا پان شاپ بھی کوئی آدمی کھولتا ہے، ایک بورڈ لگاتا ہے ہمارے پاس یہ پان، یہ پان، یہ پان، یہ پان، ساری قسمیں لگا دیتا ہے، یہ ملے گا۔ مطلب ایک چھوٹے پان کے ڈبے میں اتنی قسمیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اصول ہم کو دیے نہ ہوں گے نکاح کرنے کے لیے؟ عبادت ہے، سنت ہے، کتنے اصول نہیں ہوں گے؟ ہم نے جاننے کی آج تک کوشش نہیں کی۔ ہم زمانے کو دیکھتے ہیں کیسا چلتے ہیں، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے۔ حاضرین، ہوا جدھر کی ہوتی ہے وہ لوگ چلتے ہیں، وہ پتے اڑتے ہیں جو اپنے درخت سے تعلق نہیں رکھتے، جو مر جاتے ہیں وہ پتے ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ زندہ قوم اللہ کے نبی کا دامن تھامنے والی کبھی ہوا کے ساتھ نہیں چلتی، نبی کے حکم کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ہم کو پیارے آقا کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ امام ایسے 100 قانون ہیں، 100 سے زیادہ قانون ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر ہم ایک کتاب لکھیں گے، دعا کیجئے جلدی ہو جائے، کہ قانون رشتے کیسے دیکھیں، نکاح کیسے کیا جائے اور نکاح کے بعد زندگی کیسی گزاری جائے۔ اس پر ایک کتاب لکھیں گے جس میں 100 سے زیادہ قانون اسلام کے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی بچی کا رشتہ دیکھ رہا ہوں، کیسا آدمی نکاح کے لیے ڈھونڈوں؟ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے تو بولتے سب سے پہلے ذاتی مکان دیکھو، نوکری کتنے کی ہے یہ بھی دیکھو، ذاتی ملگی ہے، ذاتی دکان ہے، یا پھر کہیں نوکری کر رہے ہیں تو کتنی کمائی ہے، 30-40 ہزار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، 80-1 لاکھ روپے تو ہونا چاہیے، اور کیا کھاتا پیتا ہے بچہ، یہ ساری تفصیلات۔ لڑکی ہو تو یہ ہم مشورے دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ کوالٹی جو امام حسن نے جو بیان فرمائی، یہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے۔ پوچھا لڑکے کے بارے میں تھا، لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا، اس لیے فرمایا دونوں کے لیے چاہیے وہ کوالٹی۔ ارشاد فرمایا تو اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کو دیکھ کہ وہ خدا کا خوف رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کر دے نکاح، باقی کچھ نہ دیکھ۔ اس کے دل میں اگر خدا کا خوف ہوگا، وہ تیری بیٹی سے راضی رہے گا تو عزت کرے گا، ناراض ہوگا تو ظلم نہیں کرے گا۔ آج جو یہ رشتے کیسوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹیبلوں پر پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ظلم کی وجہ سے۔ لڑکی کی طرف سے بھی ظلم، لڑکے کی طرف سے بھی ظلم، تو یہ ظلم اصل بنیاد ہے رشتے ٹوٹنے کا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کا حل 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا لڑکا لڑکی کو دیکھنا ہے تو خوف خدا رکھنے والوں کو دیکھو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نمازی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گالی نہیں دے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بیوی کو نہیں ستائے گا، بیوی ہو تو شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ خوف خداوندی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، بیج ہے زندگی کی خوشحالی کا، یہ تلاش کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیر کر دے۔ سرکار فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی اور معجم اوسط طبرانی کی، جو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دے، جو خاندان حسب کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے، اور جو دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دے، مال بھی دے، شان و شوکت بھی دے۔ تو حاضرین ہم طریقہ بدل دے کر سرکار کی دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے، پھر زندگی کیسے خوشحال ہو سکتی ہے؟ تو ہماری زندگی خوشحال رکھنے کے لیے یہ اصول ہے، 100 سے زیادہ قانون ہے جو پیارے آقا نے بیان فرمائے۔ ہم یتیم نہیں ہیں، محروم نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے۔ تو پیارے آقا کے طریقے پر چلیے، زندگی خوشحال رہے گی۔ بہرحال یہ ماحول عجیب سا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، ہر فرد مسلمان پر لازم ہے وہ ماحول صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا ماحول اچھا کرے، ماشاءاللہ سارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، کہیں خامی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، ہر طرف خوبی ہی خوبی نظر آئے گی، اور یہ خوبی صرف پیارے آقا کے دامن میں ہے، حضور کے قدموں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، ہر طرح کی ترقی ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان فرما دے، ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔